والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ عاشقان رسول، موت وہ حقیقت ہے کہ بوڑھا ہو یا جوان، ہر بندہ مرنے سے ڈرتا ہے، تیاری ہو یا نہ ہو۔ 100 سال کی عمر ہو جائے اور بابا جی کی طبیعت خراب ہو جائے تو بابا جی بھی کہتے ہیں یہ کچھ چارج لو کہیں جا ہسپتال کے میں، کیوں مر نہ جاؤ۔ میرے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں کہ بندہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن زندہ رہنے کا لالچ، ہرس، یہ جوان ہوتا رہتا ہے۔ عمر گزرتی ہے، زندہ رہنے کا جذبہ اور ہرس بڑھتی ہے، لیکن موت تحفہ بن سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو۔ موت کیا بن سکتی ہے؟ الموت تحفۃ المومن۔ حدیث کا خلاصہ، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ وہ تحفہ کیسے بن سکتی ہے؟ نسخہ عرض کرتا ہوں، عمل کریں گے اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ سرکار ذی وقار شفیع روز شمار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 1000 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر روزانہ درود پاک پڑھے گا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا مقام نہ دے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس سے موت سے پہلے جنت کا دیدار ہو جائے، درشن ہو جائے جہاں اس نے جانا ہے، تو اسے موت سے کیا کر لگنا ہے، بلکہ موت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ توبہ۔ تو 1000 بار ڈیجیٹل کاؤنٹر تصویر اپنے پاس رکھا کریں اور صبح سے شام تک ایک ٹارگٹ، ایک ہدف لازمی سیٹ کریں۔ 1000 بار درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک کون سا پڑھیں؟ یاد رکھیں، جب بھی درود شریف پڑھیں وہ درود پڑھیں جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو۔ اب توجہ کیجئے گا، درود ابراہیمی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی صرف پڑھنا چاہیے، کوئی شک نہیں۔ جب صیغہ آئے گا درود پاک کا، درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں، لیکن قرآن نے صرف درود کا حکم نہیں دیا، قرآن نے حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی، اور سلام کی تاکید 2 بار ہے۔ تو قرآن کا حکم ہے، اب آپ نے اس کو دہرانا ہے تاکہ سیکھنے سکھانا دے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود و سلام۔ درود الگ ہے، سلام جہاں تک رہا درود پاک، تو درود پاک میں درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ ہم نمازیں پڑھنے گانا پڑھتے ہیں، ہم جب تشہد پڑھتے ہیں نا، ساتھ ساتھ میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلاتے جاؤں گا، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں تشہد، یہ غلط ہے، تشہد لفظ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ تشہد، تشہد نہیں۔ التحیات سے لے کر محمدن عبدہ ورسولہ، یہ یاد رکھیے گا، ایک ایک لفظ پڑھنا امام پر بھی واجب ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی پر بھی واجب ہے۔ تو تشہد کہاں تک ہے؟ محمدن عبدہ، یہاں تک پڑھنا سب بولے کیا ہے؟ واجب، ضروری ہے۔ فرض کے بعد جس عمل کی سب سے زیادہ تاکید ہوتی ہے وہ کون سا حکم ہوتا ہے؟ واجب۔ تو نماز میں امام ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشہد پڑھیں۔ آگے آتا درود شریف، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی سنت کا مقام واجب سے نیچے ہوتا ہے، پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت۔ تو درود ابراہیمی سنت، رب اجعلنی ربنا اغفر لی، یہ دعائیں بھی سنت۔ کبھی ایسا ہو، جلدی ہے، کوئی مجبوری ہے، بندہ محمدن عبدہ رسولہ پڑھ کر سلام پھیر لے تو واجب ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ سنت تو رہ گئی، کوئی ایسی ہوتے ٹرین نکل رہی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، آپ محمد عبدہ رسول پڑھ کر سلام پھیر لیں اور ٹرین کو پکڑ لیں،
کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی، تو اب توجہ کیجیے گا، میری بات کا جواب دیجیے گا. تشہد پڑھنا بولے واجب، تشہد پڑھنا درود پڑھنا سنت، زیادہ ضروری کیا ہے؟ واجب. اور اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ درود ہو، صرف درود نہیں پڑھنا، درود ہو. جب نماز جیسی عبادت ہے، ہم درود اگر کبھی رہ گیا نماز ہو جائے گی، لیکن جب تک آپ کہیں گے نا السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک سلام نہیں بھیجیں گے نماز کا واجب ادا نہیں ہوگا. تو سلام کی باری آئی تو اللہ نے سلام کو کہاں رکھ دیا؟ واجب میں. درود کی باری آئی تو درود کو کہاں رکھا گیا؟ کہ اگر کبھی کسی وجہ سے درود رہ جائے نماز ہو جائے گی، سلام رہ گیا تو نماز کا واجب ادا نہیں ہوگا. اب اہمیت درود کون سا پڑھیں جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو. اچھا ایک اور توجہ کیجیے گا، السلام علیکہ ایھا النبی، ترجمہ ہے اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو. اسی کے الفاظ کو تھوڑا سا چینج کر کے ہم کہیں یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر. تو بعض آج کل جو بے راروی پھیلائی جاتی ہے ینگ جنریشن میں، وہ جی یہ آپ جمعے کے بعد پڑھتے یا نبی سلام علیکہ، یہ تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کوئی کہے جی بدعت ہے، کوئی کہے جی شرک ہے، تو اس کی جہالت ہے اور کچھ نہیں. سلام وہ سلام جو نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ السلام علیکہ ایھا، تو شرک ہوتا تو شرک کیا نماز کے اندر آئے تو توحید، نماز کے بعد شرک، شرک ہوتا ہے اندر ہو یا باہر ہو. تو وہ سلام جو نماز میں پڑھنا شرک نہیں، تو نماز کے بعد بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یا نبی سلام علیکہ پڑھ لیں یا السلام علیکہ ایھا النبی. اب آپ توجہ کیجیے گا، میں چاہتا ہوں یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے، ساری زندگی کام آئے گی آپ کی. اچھا کوئی صحیح سرائکی چاہتے اسد آ کے نا عربی یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو. سرائکی کوئی آ کے اے اللہ کے نبی تو تے سلام ہو گئے، ثواب مل سی، بولے سے ثواب مل سی. کوئی محبت کرا کہ یا رسول اللہ تو تے ہزارہ سلام تھی میں ثواب مل سی. کوئی اگر محبت کرا کہ یا رسول اللہ تو تے لکھا سلام ہو میں ثواب مل سی. بالکل ملے گا. آپ عربی میں سلام پڑھیں، آپ اردو میں سلام پڑھیں، اور آپ ہزاروں دفعہ کہیں، آپ لاکھوں دفعہ کہیں، وہ سلام جو نماز میں واجب. اور نماز کے بعد اگر کوئی شاعر اپنی محبت سے کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ نام و سلام، تو علی سرائکی چاکو یا رسول اللہ تعالی تلقہ سلام ثواب مل دے کہ مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا ثواب نہ مل سی. کہا کس نے؟ عاشقوں کے امام امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. تو درود پڑھے تو درود کون سا پڑھے جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو. اب آئے 1000 بار جو درود پاک پڑھے گا، اس سے مراد جب بھی درود پاک لیا جائے گا تو درود و سلام. 1000 بار درود پاک جو پڑھے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا مقام. اگر تو آپ کو یاد ہو گئے میں شروع جا کھائی، موت وہ حقیقت ہے کہ بوڑھا ہو جوان ہو سب موت سے ڈرتے ہیں، لیکن جسے مرنے سے پہلے اللہ جنت دکھا دے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب درود پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں کون سا پڑھیں. ایک درود پاک تو بڑا خوبصورت کمپریہنسو جامع درود پاک ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھی ہے سلام بھی ہے. یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، گڈ بیٹر بیسٹ. بیٹر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بیسٹ کیا ہے؟ سب سے افضل کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی آل پر بھی ہم درود بھیجیں گے، یہ بیسٹ ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نارمل انداز میں اگر آپ پڑھیں تو 1 منٹ میں بندہ تقریباً 25 بار پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 4 منٹ میں 100 بار پڑھا جاتا ہے. صبح سے شام تک صرف 40 منٹ لگیں گے اور ہمارا 1000 درود پورا ہو جائے گا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح گن گن کے کیا پڑھتے ہو؟ بغیر گن کے پڑھو. یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے. میرے آقا نے حدیث میں 1000 کا ذکر کیا، تو جو لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ گن گن کے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. نمازیں تو گن کے پڑھتے ہیں، آپ تراویح بھی گن کے پڑھتے ہیں، سجدے بھی گن کے کرتے ہیں. ایک رکعت میں روزانہ کتنے کرتے ہیں؟ آج اگر جوش آ جائے اور کیا روز 2 کرتے ہیں، آج میں جناب ظہر کے 4 فرض میں ہر رکعت میں 6 سجدے کروں گا،
نماز ہو جائے گی. تو گنتی کا ذکر ہے. ہاں 1000 دفعہ کی تعداد پوری کر لیں. جب تعداد پوری کر لیں پھر آپ بے شمار پڑھیں. تعداد ضرور ایک مقرر کریں. تعداد مقرر کر لیں گے تو وہ درود پاک کی کثرت کی عادت آپ کی پختہ ہو جائے گی. پھر شیطان چاہے گا بھی صحیح تو انشاءاللہ آپ کے درود پاک کا ناغہ نہیں ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو 6-7 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو درود کون سا پڑھنا ہے؟ جس میں درود بھی ہو. تشہد میں سلام کیا ہے؟ واجب. درود کیا ہے؟ سنت. اور یہ آپ نے ساری بات سن لی. اللہ پاک ہم سب کو تا زندگی پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کے ذہن میں بات ہو کہ جمعے کے بعد ہم پڑھتے ہیں، محفل کے بعد، میلاد کے بعد پڑھتے ہیں یا نبی السلام علیکہ، تو میرے بھائی وہی بات ہو گئی السلام علیکہ. کوئی حرج نہیں، اجر و ثواب ہے، برکتیں ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے. رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. عاشقان رسول بڑی مشہور حدیث پاک ہے، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر سیڑھی پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. آمین کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب امام دعا کرتا اور آپ آمین کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کرے، اللہ ایسا ہی کرے. تو اب جبرائیل کہنے والے، حضور سننے والے، سن کر حضور فرمائے آمین. تو فرمایا پہلی سیڑھی پر نبی پاک نے قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا، فرمایا آمین. جب نثار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، روزانہ ہی خلاصہ کر رہا ہوں، حضور آج منبر پر بیٹھتے ہوئے خلاف معمول 3 بار آمین کہا، حضور حکمت کیا ہے؟ آئے کون تھے؟ جبرائیل. جبرائیل نے کہا، سرکار نے آمین کہا، میرے آقا دیکھ رہے جبرائیل کو، لیکن صحابہ کو بظاہر نظر نہیں آئے، کیونکہ سرکار کا دیکھنا اور ہے، امت کا دیکھنا اور ہے، ان کا سننا اور ہے، اور تیرا میرا سننا اور ہے. سرکار فرماتے انی ارا ما لا تراؤن. ابو ذر غفاری حدیث پاک میں راوی فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. واسمعوا ما لا تسمعون. سرکار فرماتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. تو یہ پتہ چلا کہ حضور کا سننا اور آپ کا اور میرا سننا اور دور و نزدیک کے سننے والے کو کان لال کرامت پہ لاکھوں سنا. تو صحابہ کرام نے دیکھا آج رسول پاک 3 بار آمین کہہ رہے ہیں. عرض کی حضور آج آمین کہنے میں حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے حکمت بتائی کہ جبرائیل میرے پاس آئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. اب توجہ کیجیے گا کیونکہ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، ٹائم بھی زور کا ہے اور نیند کا آنا بھی ایک فطرتی بات ہے. تو جانتے ہوئے سنیے گا کیونکہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، تو اس لیے توجہ کیجیے گا میرے پیارے اسلامی بھائی. جب حدیث میں آ گیا کہ جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو گیا، بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کئی بار ہوتا ہے تو سنیں. علماء فرماتے ہیں کسی بھی سٹنگ میں، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی محفل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پہلی بار سنا جائے گا تو اس وقت درود پڑھنا واجب ہے. درود پڑھنا واجب ہے. پھر جب جب سرکار مدینہ علیہ السلام کا نام نامی آئے گا ہر بار درود پاک پڑھنا مستحب. یعنی ایک بار پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے. ہر بار پڑھنا یہ مستحب ہے اور ہر بار ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اتنی برکتیں پائیں گے. نمبر 2 توجہ کیجیے گا، جو نام نامی نبی پاک کا لکھنے کا موقع ملے بہت بڑی غلطی لوگ کر جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامیات کا سبجیکٹ ہو، پیپر ہو، کوئی آپ نے جناب والا آنسر شیٹ پر کوئی سوال آپ نے جواب منتقل کرنا ہے تو ہم بعض اوقات بہت بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں. جہاں نبی پاک کا نام آئے گا وہاں لکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں صرف سوال لکھ دیں گے. بعض اس کو اور یعنی تھوڑا سا بڑھا کر لکھ کریں گے وہ بھی شارٹ، وہ لکھ دیں گے سواد لام عین میم. اللہ پاک کا نام آئے گا تو جل جلالہ لکھنے کی بجائے جیم لکھ دیں گے.
تو یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ فقط سواد لکھنا یا سواد لام عین میم لکھنا حرام۔ ارے بھائی 3 گھنٹے آنسر شیٹ کو آپ نے فل کیا، 3 گھنٹے میں 50 بار اگر حضور کا ذکر آ گیا، 50 درود لکھ لیتے اتنا بڑا برکت اور ثواب ملتا۔ سنیں حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب میں میرے نام کے ساتھ میری ذات پر درود پاک لکھے گا، جب تک لکھا ہوا درود لکھا رہے گا فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور 3 گھنٹے کے پیپر میں یہی سے ٹائم بچانا تھا۔ تو جب بھی نام نامی لکھیں تو ہمیشہ درود پاک پورا لکھیں۔ مسجدوں میں جو ٹائلیں لگتی ہیں وہاں پر بعض اوقات یہ خطاط غلطی کر جاتے ہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کی بجائے سواد لکھ دیتے ہیں۔ اگر کہیں مسجد میں ایسا کوئی لکھوا دے، اسے چاہیے اس ٹائل کو اکھڑوا کر پورے درود پاک کی ٹائل بنوا کر دوبارہ ساتھ چسپاں کرے، اس کو سارے ٹائلیں دیکھنے لگے۔ ہاں چلیں درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ اب آپ تھوڑا تھوڑا دہراتے رہے، میں چاہتا ہوں گفتگو بھی ہوتی رہے، بیان بھی ہوتا رہے، دونوں چیزیں ساتھ چلتی رہے۔ یہ نہ ہو نا اپنے سرائی کی علیہ دن اگے دوڑ۔ ایک واٹس ایپ آیا، آپ نے مسکرانا ہے، ہنسنا نہیں، ہنسنا مسجد میں۔ میں صرف آپ کو محسوس بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ چہروں میں بھی نیند کے آثار ہیں۔ ایک واٹس ایپ آیا جو گال سی لگی اور لگے سے سالی سرائی کی بڑی میٹھی زبان ہے۔ کیوں ایسے جنہیں کوئی بندہ بندے کو تنگ کرے نا بہو، یا کوئی بندہ گال سمجھاوے، بندہ وال کام الٹا کراوے، ایک تا ساڑے وڑ بلے راج میں چھوڑو منج تلے، ایک اے بھی ہے کہ بندہ سمجھائے اور سامنے لگو بندہ کوئی جا کی نہیں سکتا، وال اندر میں جاتے ہیں تو صحیح بادشاہ بندے ہو۔ یعنی ایک تو مجھے اچھا لگا، میرے ذہن میں بیٹھ گیا بھائی سالی سرائی کی یہ مٹھی زبان ہے کہ کوئی پاگل یا کھڑا ہوگا نا تو وہ بڑے ادب نالا دے تو صحیح بادشاہ بندے ہو۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ اللہ۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کہ حضور ہلاک ہو گیا وہ شخص جو آپ کا ذکر سنے اور آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ فرمایا آمین۔ فرمایا میرے صحابہ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ جبرائیل نے کہا اعتکاف والو یہ مقصد رمضان کی بات ہے، روزہ رکھنے والے، اعتکاف کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے رمضان کا نچوڑ جو عبادت آ گئی۔ جبرائیل نے کہا حضور ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے زندگی میں رمضان پایا اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ فرمایا آمین۔ تو فقط سحری کر کے افطار کر کے پیٹ کو خالی رکھنا تو مقصد نہیں تھا، روزے کی پریکٹس ہے، 30 دن کی پریکٹس، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا۔ سحری اور افطاری کر لی، آنکھوں سے پھر بھی گناہ ہوتے رہے۔ ٹک ٹاک پر کوئی بھی حیائی کا ویڈیو دیکھ لی، کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی نیند بھرانا عورت دیکھ لی، کانوں سے کوئی گانا سن لیا، اونٹ پٹان کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ لیے۔ رمضان تھا، روزے میں وقت پاس ہونے کے نام پر 2.5 3 گھنٹے کو نیند آؤ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، جس میں میوزک بج رہا ہے، کہیں بے پردہ عورت آ رہی ہے۔ وہ میرے پیارے بیچ اسلام بھائیو، میں آپ کو حدیث مصطفیٰ کا خلاصہ عرض کروں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بے حیائی نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، اللہ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ عام طور پہ بندہ گناہ کرتا ہے نا، الزام کس کو دیتا ہے، کلیم کیسے کرتا ہے؟ شیطان کو، اور یہ شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ فرمایا شیاطین بھی قید میں ڈال دی۔ اب بتا تو تیری اپنی منشا ہے، تیری اپنی رضا ہے۔ 11 مہینے جس نے گناہ کیے، یہ 1 مہینہ پریکٹس کا رہا ہے، جد و جہد کرو، تقویٰ پرہیزگاری اپناؤ، آنکھ بھٹکنے لگے احساس ہو جائے آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان غلط سننے لگے کان کا بھی روزہ ہے، زبان غلط بولنے لگے زبان کا بھی روزہ ہے، پاؤں غلط چلنے لگے پاؤں کا بھی۔ یہ متقی ہوتا ہے، متقی آدمی بڑا نیک بندہ ہے، یا تقوی والا بندہ ہے۔ تقوی والا وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ بھٹکتی نہیں، کان غلط سنتے نہیں، زبان غلط بولتی نہیں، پاؤں چل کر غلط طرف جاتے نہیں۔ لعلکم تتقون، یہ تھا روزے کا مقصد۔ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ۔ 29-30 دن تمہیں مشق کرائی گئی، اور جب میں نے آپ نے مشق کی، صبح سحری کی، افطار، باقی 11 مہینے کیلا کھانا حرام، حلال،
اپنا کیلا کھانا حلال، فروٹ کھانا حلال، گندم کھانا حلال، گوشت کھانا حلال، لیکن جب سحری کر لی اب افطار تک حلال چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا، کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ تو میرے پیارے بھائیو، جو چیزیں 11 مہینے حلال تھی روزے میں ہم نے اپنے اوپر ان کو حرام کر دیا، روک لیا، تو جو گناہ 12 مہینے ہی حرام ہے، گالی دینا تو 12 مہینے حرام، فلمیں ڈرامے دیکھنا 12 مہینے حرام، گناہ کرنا 12 مہینے حرام، ہر روزہ رکھ کر حلال سے رک گئے، حرام میں پڑے ہوئے، تو پتہ چلا کہ روزے کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا۔ تو ذرا دوہراتے ہیں، فرمایا عرض کی حضور ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے زندگی میں رمضان پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ وہ پتہ کیسے؟ بخشش کا دروازہ ضرور سمجھے کھلا ہے، تو بخشش کا رمضان آیا تو توبہ ہے، بخشش کا دروازے کی کنڈی، اس کو کھول دیجیے، اور بخشش کے لیے توبہ لازم ہے، توبہ لازم ہے۔ کیسے کہ توبہ، اچھا کسی بھائی کو اگر بالفرض ظاہر نیند آ رہی ہو، آپ تھوڑی سی جد و جہد کریں، اگر پھر بھی بالفرض زیادہ نیند آئے تو تھوڑا سا اٹھ کر دائیں بائیں کہیں کھڑے ہو جائیں، تو کھڑے ہو کر بیان سن لیں۔ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میرا بیان اتنا ضروری ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں چائے پتی کا شور کا، تو حقیقت ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کی جگہ سنانا آسان ہوتا ہے، سننا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوگا نا، میں بھی ہوتا تو مجھے بھی نیند آئی۔ کل میں ایسے 15 منٹ کے لیے جمعے سے کے بعد عصر سے پہلے لیٹا ہوں، ایسی پیاری نیند آئی ہے کہ کسی نے مجھے اٹھایا کہ جماعت مسجد میں ہی تھا، کہ جماعت میں 5 منٹ رہ گئے، لیکن 15 منٹ نیند بڑی ضرور کی آئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی۔ تو آپ کوشش کریں، الحمدللہ میرا حرص ہے، میرا لالچ ہے کہ میں کچھ باتیں نا آپ کے ذہن میں بٹھا جاؤں۔ تو روزے کا مقصد تھا بخشش حاصل کرنا، بولیے روزے کا مقصد کیا تھا؟ بخشش حاصل کرنا۔ بخشش کی کنجی کیا ہے؟ توبہ۔ بخشش کی کنجی کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ کے ہیں 3 رکن۔ توبہ کے کتنے رکن ہیں؟ 3 رکن ہیں۔ توبہ کے سمجھانے کے لیے عرض کروں، توبہ کے 3 رکن ہیں، 3 فرائض ہیں، جب تک یہ 3 چیزیں پوری نہیں ہوں گی توبہ کامل نہیں ہوگی۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرسٹ آف آل اقرار جرم، جو جرم کیا، جو گناہ کیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اقرار۔ نمبر 2 دوسرا رکن ہے ان گناہوں پر ندامت۔ ندامت کے 2 طریقے ہیں، ایک دل روتا ہے، کبھی کبھی دل روئے، دل نرم ہو تو آنکھیں بھی روتی ہیں۔ گناہوں کو یاد کرے بندہ کونا کھاٹے سنبھال لے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اگر 2 آنسو نکل آئے تو کیا ہی بات ہے۔ خوف خدا سے جو آنسو آنکھوں سے نکلتا ہے، امام غزالی نے نقل کیا کہ خوف خدا سے بہنے والا آنسو بندہ مومن کے جسم پر جس حصے پر لگ جائے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ لیکن ندامت کا تعلق یاد رکھیے گا صرف آنسو سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی دل سے روتی ہے، ان کو رونا نہیں آتا، لیکن دلی طور پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں، وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوتے ہیں۔ تو توبہ کے رکن کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اقرار جرم۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ ان گناہوں پر ندامت۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ جرم کا اقرار بھی کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں شرمسار بھی ہو گئے، بخشش بھی مانگی۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کی پکی نیت اور عزم اور وعدہ اللہ سے۔ کتنے رکن ہو گئے؟ 3۔ اب کسی نے گالی دینے سے توبہ کی، سارے گناہوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں تھا، زبان کنٹرول میں رہی، لیکن گالی دینے کی عادت 25 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 35 سال عمر ہے، منہ سے گالی نکل جاتی، توبہ بھی کرے، اور توبہ کر کے اب 25 سال کی عادت کیسے نکلے گی، 30 سال کی عادت کیسے؟ توبہ تو کر لی تھی، توبہ بھی سچی کی تھی، لیکن انسان ہے، بشر ہے، منہ زبان پھسل سکتی ہے، گالی نکل سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اندر ایک اپنے ساتھ عہد کرے کہ یا اللہ توبہ سچی کر رہا ہوں، نہیں دوں گا گالی، کہ خدا خاصہ نکل گئی تو اپنے ساتھ عہد کرو کہ جیسے ہی اللہ نہ کرے زبان پھسلی اور منہ سے گالی نکلی، اسی وقت 3 بار کہوں گا استغفر اللہ۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ منہ سے کوئی جھوٹ نکلا فوراً لوٹ کر آئیں گے، 3 بار کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، اللہ مجھے بخش دے۔ اب اپنے ساتھ ایک ڈنڈ پلنٹی مقرر کر لیں، وہ کیا؟
کہ اللہ نہ کرے زبان پھسل گئی، ایک نازیبا جملہ نکلا تو 3 بار استغفار پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کروں گا اور انشاءاللہ 50 بار دوسری پڑھوں گا۔ کتنی بار؟ یہ میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں بھائی، گناہ سے بچنے میں آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ بے پردہ عورت پر نظر پڑ جائے، بندہ کہتا ہے یار نمازی پرہیزی آدمی، اللہ کا شکر ہے، فلمیں نہیں دیکھتا، ڈرامے نہیں دیکھتا، گالی نہیں دیتا، قرآن پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی نظر بہک جاتی ہے، انسانیں بھٹک سکتی ہے، بہک سکتی ہے، تو ہر گناہ پر فوراً کیا کرنا ہے؟ اسے کہتے ہیں رجوع اللہ، فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اپنے ساتھ ایک ڈنڈ مقرر کر لیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو، جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو، سرکار فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو کھا جائے گی، وہ نیکی اس گناہ کو کھا جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ہے ہماری شیطان کے ساتھ جنگ۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو جبرائیل نے کیا کہا؟ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا اور گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ توجہ ہے؟ تو بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ سب بولے توبہ۔ بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ کے رکن کتنے ہیں؟ 3۔ اب آئیں، آپ کو 2 دوست کی باتیں سناتا ہوں، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم قافلے میں سفر کر رہے تھے، جیسے لوگ اونٹوں میں، کچروں پر، سواریوں پر پیادہ پیدل سفر کرتے تھے، ہم سفر کر رہے تھے، ڈکیتی ہو گئی، ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی کی اور ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور ڈاکوؤں نے نہ صرف ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا بلکہ ڈاکو ہمیں اپنے سردار کے پاس لے گئے اور ہمارے سامان میں تھے بادام اور شکر، تو ڈاکو بادام شکر کھانے لگے۔ جب ڈاکو بادام شکر کھانے لگے تو میں نے دیکھا، شیخ ابو بکر شبلی فرماتے، دیکھا ڈاکوؤں کا سردار وہ کچھ نہیں کھا رہا تھا۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ سارے کھا رہے، تو کیوں نہیں کھا رہا؟ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگا عجیب آدمی ہو، ڈاکے بھی ڈالتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو۔ ایک نقطہ عرض کروں، تھوڑی دیر کے لیے نا ریکارڈنگ کرو، رسول لے رہا ہے، ابھی نہ کرے، ابھی ریکارڈنگ لوگ ادھوری بات کٹنگ کر کے بعض اوقات ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے کیا کہہ دیا، جبکہ بات کو مکمل میں نے آپ کو امید ہے آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، عاشقان رسول، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ تو شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا سارے ہی کھا رہے تو کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ کیا کہنے لگا؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگا جب آدمی ہے ڈاکے بھی ڈالتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ آگے اس کا جواب سنیں، وہ کہنے لگا شیخ اللہ سے صلح کا راستہ بھی تو باقی ہونا چاہیے۔ کچھ دن گزرے، شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حرم میں حاضر ہوا کعبے کے طواف کے لیے، میں نے دیکھا وہی ڈاکوؤں کا سردار احرام باندھے کعبے کا طواف کر رہا، میں نے اسے دیکھا، پہچانا، شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حیران ہو گئے، یہ وہی ڈاکوؤں کا سردار، اس سے پہلے کہ آپ پوچھتے اس تلقی میں آپ پوچھتے تو وہ اس نے خود ہی جواب دے دیا، وہ کہہ گا شاید اس دن کے روزے کی برکت سے میری اللہ سے صلح ہو گئی، یعنی کہ مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کری۔ اللہ یا رسول اللہ یا رضی اللہ عنہ۔ تو جب بھی صحابہ کرام کا مولا علی کا نعرہ لگائیں تو یا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور لگایا کریں، پڑھا کریں۔ تو عاشقان رسول، دوسری بات پھر میں چاہتا ہوں سبق بھی یاد ہوتا رہے۔ جبرائیل آئے، عرض کی ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ بخشش کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ توبہ کرنے سے۔ کیسے کھلے گا؟ توبہ کرنے سے۔ توبہ کے رکن کتنے ہیں؟ 3۔ اب آئے اللہ کی رحمت کی ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، مزہ آ جائے گا۔ حضرت سعید سقطی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک شرابی نے شراب پی رکھی ہے اور مدہوش پڑا ہے شراب کے نشے میں، اور حالت شراب میں منہ سے، اور یاد رکھیے گا جیسے پیشاب ناپاک ہوتا ہے نا، کسی کو لیٹرین میں گیا پیشاب کی چھینٹے پڑ گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے،
شراب بھی نجس ہے، ناپاک ہے، شراب نجس ناپاک ہے۔ تو شاید سری سختی گزرے، ایک شرابی نے شراب پی رکھی تھی، منہ سے بدبو کے بھبکے آ رہے تھے شراب کی، اور اتنا شراب پی تھی کہ تن پڑا تھا، بے ہوش پڑا تھا، اور اللہ کی شان، بے ہوشی میں شرابی کے منہ سے کیا نکل رہا تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ سری سختی گزرے، جب دیکھا کہ منہ سے بدبو کے بھبکے آ رہے ہیں، شراب پی رکھی ہے، اور منہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ ایک عرض کروں، توجہ کیجیے گا، گناہ سے نفرت، گناہ گار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پانی لیا، پانی لے کر شرابی کا منہ دھونے لگے، اور منہ دھوتے ہوئے فرما رہے ہیں، ہی بے خبر کو کیا خبر، جو اپنے ناپاک منہ نال کیڑی پاک ذات نہ گھنڈا پہ، اس بے خبر کو کیا خبر، اپنے ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ آپ نے اس کے منہ کو دھویا، تشریف لے گئے، سوئے، خواب میں اللہ نے آپ کو خوشخبری دی، اے سری سختی، ہمارے لیے تم نے اس شرابی کے منہ کو دھویا، تمہاری ادا ہمیں بڑی پسند آئی، ہم نے تمہارے لیے اس کے دل کو بھی دھو، یعنی تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہم نے اس کے دل کو بھی دھو دیا ہے۔ اب حضرت سری سختی پہنچے، پوری توجہ کرنے والی بات ہے، تہجد کی نماز پڑھنے مسجد میں، جب مسجد میں تہجد کی نماز پڑھنے آئے تو کیا دیکھا؟ کل والا شرابی تہجد کی نماز پڑھ رہا، یہ 10 دن اعتکاف آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سنت اعتکاف کر دو، آپ کو یہ سکھایا جائے گا، یہ سکھایا جائے گا، یہ سکھایا جائے گا۔ ایک ہی لالچ ہے کہ لوگ آ جائیں، سیکھ جائیں، یہاں سے جائیں تو توبہ طائب ہو کر جائیں، پکے نمازی بن کر جائیں، والدین کے تابعدار بن کر جائیں، گناہوں سے نفرت کرنے والے بن کر جائیں، یہی لالچ ہے۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، آپ کو سن کر خوشی ہوگی، ایک وقت تھا 94 95 96 میں ایک خلیل مسجد میں اعتکاف ہوتا تھا، 300-400 بندہ اعتکاف بیٹھتا تھا۔ آج ایک وقت آیا ہے، یہ فیض اللہ پاک کی رحمت سے ایسا عام ہوا کہ صرف ملتان شہر میں فیضان مدینہ 2 ایکڑ 2 کنال پر مشتمل، وہاں اعتکاف میں تقریباً، میرا ایک رف آئیڈیا ہے، جو ایکوریٹ تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، میں بالکل محتاط اندازہ بتا رہا ہوں، 1500 سے زیادہ لوگ سنت اعتکاف میں، اور اس وقت ملتان میں 100 سے زیادہ جگہوں پر اعتکاف ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جذبہ ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کر لے توبہ، رب کی رحمت آئے بڑی۔ اب آئے سری سختی پہنچے تہجد کی نماز پڑھنے، تو کیا دیکھا کہ کل والا شرابی کیا پڑھ رہا ہے؟ تہجد پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا، سری سختی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اور کل تو شراب پی رکھی تھی، آج تہجد پڑھنے آیا ہوا ہے، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی ہے، اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ اب ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا۔ وہ کہے گا، حضرت رات آپ کو بتا دیا گیا ہے، پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ، رات آپ کو بتا دیا گیا ہے، پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ سری سختی کون تھے؟ نقطہ تو اسی میں جاؤ تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ سری سختی تھے ولی، کون تھے؟ ہاتھ بھی کس کا لگا؟ ولی کا۔ اور مولانا روم کا غلبہ شعر ہے، وہ کہتا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، ولی کامل کی ایک لمحے کی صحبت مل جائے، بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل کسی کامل کی ایک لمحے کی صحبت ہے۔ کیوں؟ جو کامل ہوتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، فرمایا مومن وہ ہے جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آتا ہے۔ جو کامل ہوتا ہے تو فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جو کامل ہوتا ہے نا اسے ولی کہتے ہیں، ولی کی جمع ہے اولیاء، اور اولیاء کے لیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء، جی یہ وہی اولیاء اللہ ہے جن کے لیے آج آپ کے نئی نسل کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے کہ یہ بزرگ تو کوئی شے ہے ہی نہیں، دین اسلام تیرا باپ لے کر آیا، صحابہ تابعین کے بعد صوفیاء نے دین پھیلایا، اولیاء نے دین پھیلایا، اور جنہیں معاذ اللہ قادیانی کو سپورٹ، ولیوں پہ زبان درازی، قادیانیوں کا ذبیحہ تیرے نزدیک حلال، اور اللہ والوں کا نام آئے تیرے پیٹ میں بٹ پڑ جائے۔ ایک ایسا بھی گمراہ شخص ہے، اب مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ آپ اپنے دل سے بھی فیصلہ کریں،
اسے سوشل میڈیا پر قادیانی کی کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ وہ نام نہاد داڑھی منڈا اسکالر کہنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کرے. تو یہ وہ جوہلا کا ٹولہ پری پلان ویڈیو پر دکھایا گیا ہے جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو قادیانیت کے لیے اسپیس بنا رہے ہیں. غلام محمد قادیانی کس چیز کا دعویٰ کیا تھا؟ کس چیز کا کیا تھا؟ اور اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ توحید رسالت رکا نہیں ہے. جو نبی پاک کو خاتم النبی نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے, لاکھ کلمہ پڑھے. لیکن ہماری ینگ جنریشن وہ کہتے ہیں ویژن براڈ ہونا چاہیے. جناب سامنے والے کا پوائنٹ لوجیکلی بات کی ہے اور لوجیکلی بات نہیں کی. جو قادیانی نبی پاک کی ختم نبوت کا منکر ہے, اور معاذ اللہ یہ وہ بد نصیب ہے جو بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اولیاء کرام کی شان میں جا کر بک کرتا ہے, کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان پر اور کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کے بارے میں گستاخی کرے اور کہے جب توحید بیان ہوگی تو پھر انڈرسٹوڈ ہے گستاخی تو ہوگی. مثلا کوئی نبی کوئی پیغمبر اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی گھٹیا بے گستاخی والی بات ہے. توجہ کیجیے گا, یہ بات ضمن آ گئی تو میں عرض کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کوئی کسی نہیں بھول رکھی چپ کر میرے انتظار نہیں بول رکھی انہیں رتبے نہ کوئی بولے کہنا انہیں ریس کر دے وہ بھی جو رب بولے. تو وہی اولیاء اللہ اور یہ جن کو ہم معاذ اللہ جتنے یوز کی جائیے بابے اور بابے شاہی ولی بابوں کو قرآن نے کہا کہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں. اگر داتا صاحب مرن تو پہلے مر میں باہوں کا مقصد اٹھایا. داتا صاحب کہاں کے تھے؟ کندھار افغانستان سے بلونگ کرتے تھے. پوری زندگی پڑھے تبلیغ اسلام کے لیے رب رسول کے حکم پر آپ لاہور تشریف لائے, اس کو مسجد تبلیغ بنایا اور یہیں پر ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی. بہادر زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اسٹڈی کریں. حجاج بن یوسف کے زمانے میں آپ کے آباء و اجداد عرب سے آئے تھے سندھ, اور پھر سندھ سے حضرت بہادر زکریا رحمۃ اللہ علیہ کروڑ والی سن یہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. بڑے ولیوں کی زندگی کو, اور یہ ولی وہ تھے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. یہ وہ ولی اللہ تھے. اللہ پاک کرم فرمائے. اگر آپ کو بات بھول نہ گئی ہو, شرابی تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. سری سختی نے پوچھا او بھائی تہجد کیسے پڑھ رہے ہو, کل تو شراب پی رکھی تھی. کیا کہنے لگا؟ حضرت رات آپ کو بتا دیا گیا ہے پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سال تعبیریا. تو توجہ کیجیے گا, جبرائیل حاضر ہوئے, عرض کی حضور ہلاک ہو گیا وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش. سرکار نے کیا فرمایا؟ آمین. تو میرے اعتکاف والے اسلائی بھائیوں, انتظار نہیں کرنا. اللہ ہاتھ اٹھا کر بھی ہم مانگے نا تو اللہ پاک تو قادر مطلق ہے, وہ دلوں کے ہاتھ جانتے ہیں. اب یہ بھی ہاتھ میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں جہاں سے انشاءاللہ آج کے بعد گناہ سے ہمیشہ بچیں. تھوڑا سا عزم ایسے تو کرنے, میرے پاس تو اسپیکر ہے, کوئی ٹینشن نہیں, لیکن یہ ایک ترغیب ہے. میرے بھی مرشد فرماتے ہیں جب توبہ کی انشاءاللہ کہا کرو, ایسی آواز نکالا کرو کہ شیطان کا کلیجہ جہنم میں تو ویسے ہی باندھا گیا. ذرا جوش والی نیت, انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو پھر بتقاضے بشریت گناہ اللہ نہ کرے ہوگی کیا, فوراً کیا کریں گے اور فوراً کیا پڑھیں گے؟ درود پاک. انشاءاللہ آگے چلیے. آخری بات اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں تاکہ پھر آپ کو جو وقفہ آرام ہی دے دیا جائے تاکہ آپ کچھ آرام کر کے فریش ہو کے اثر کے لیے تیار ہو جائے. تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. کتنی بار امین کہا سرکار؟ پہلی بار عرض کی حضور جو آپ کا ذکر سنے آپ کی ذات پر درود نہ پڑے تو وہ کیا ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام کا ذکر جب بھی ہوگا پہلی بار درود پڑھنا, ہر بار پڑھنا مستحب. اور عرض کی حضور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا اپنی بخشش نہ کرا سکا. نمبر 3 جبرائیل حاضر ہوئے, عرض کی حضور ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے والدین کو زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. فرمایا آمین. اب ذرا دل کے کام کھول کر سنیے. 10 دن بستر لے آئے گھر میں, گھر سے لے آئے, مسجد میں ہیں, الحمدللہ سحری کر رہے ہیں, افطاری کر رہے ہیں,
خانہ خدا میں بخشش. بھائی مقصد کیا ہے؟ بھائی مقصد ایک ہی ہے، 10 دن کے اعتکاف کا بڑا ثواب ہے. مقصد ایک ہی ہے، 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھنے میں 2 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں بخش دے. لیکن قربان جائیں جس کے والدین زندہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نسائی شریف میں امام نسائی نے نقل کی، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے 10 دن بستر لگا دی ہے، وہ کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. اللہ اکبر. ادھر آپ کے نواب پور سائڈ پر ایک نفق الخانی میں بیان کرنے آیا تھا تو کوئی دل چلا ملا اور آقا لگے صحیح قاری صاحب ساری ماں کی فضیلت ہے، کوئی پیودے مقام ہے؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہے. وہ کوئی تھے بزرگ، زیادہ تر ہم ماں کی شان ہی بیان کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ہیں جن کا ویسے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے شرعی اعتبار سے زیادہ حق وہ ماں کا ہے. وہ زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جلوہ گر تھے. ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے حسن اخلاق، صلہ رحمی، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے، میری ماں یا میرا باپ؟ فرمایا تیری ماں. پھر عرض کی حضور مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر تیسری بار پوچھا مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. کتنی بار آیا؟ چوتھی بار انہوں نے پھر پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ. ماں کی باری 3، باپ کی باری 1. اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح بیان کی اور فرمایا باپ کا ذکر 3 بار کیا، باپ کا حق 3 بیان کیا. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ماں کی قربانیاں 3. نمبر 1 ماں نے پہلی قربانی دی 9 مہینے پیٹ میں رکھا. نمبر 2 جب تو پیدا ہونے لگا زندگی اور موت کی کشمکش میں سے تیری ماں نے گزر کر تجھے جنم دیا، درد زین کے جھٹکے، موت و حیات کا وہ سفر، تو ماں نے تکلیف برداشت کی تیرے پیدا ہوئے. کتنا حق؟ 2. اور پھر 2 سال تک ماں نے تجھے پورے جگر پلایا. کتنے حق؟ اور باپ کی ڈیوٹی تھی جائے جستجو کرے، ہاتھ پاؤں مارے، رزق حلال کما کر بیوی بچوں کو کھلائے. یہ باپ کی ڈیوٹی تھی. باپ کا باری آئی تو 1 بار کہا، ماں کی باری آئی تو 3 بار کہا. اور چوتھا سنیں جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن جب تک انٹری نہیں ہوگی، دروازہ نہیں کھلے گا، داخل کیسے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ ہے. باپ کیا ہے؟ دروازہ. اور جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو میرے بھائی باپ کو راضی رکھنا بھی راضی لازمی ہے. جب تک در کھلے گا نہیں داخل ہوگے کیسے؟ اب آگے چلیں. نوجوان جو بیٹھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب ماں باپ کے تابعدار ہوں گے، لیکن بے داروی کا دور ہے. آج کل وہ دور آ چکا کہ بدنصیب لوگ جب دل کرتا ہے ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے باپ کے سامنے سینہ تان لیتے ہیں. اور مجھے زہر لگتا ہے یہ جملہ، یقین کریں روح طرف جاتی ہے جب کوئی ہٹے کٹے بیٹے ماں باپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، یا آپس میں بات کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ڈوب کے مر جاتے. تو ماں باپ کے مقام کو نہیں سمجھا. 4 چھلک آنے ٹکا ٹوری نہیں ہے. 5 مرے کا حق حلال کا مکان ہے. تجھے باپ نے پالا پوسا، اسکولنگ، تربیت، تعلیم، جوان کیا. آج کہتا ہے کہ ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا. اب وہ بھی رشوت لا کر تجھے جاب والا حرام کھلاتا، اپنی اور تیری عقل برباد کرتا. پھر ٹھیک تھا. کبھی ذہن میں یہ غلط بات نہ لائیے گا میرے لیے ماں باپ نے کیا کیا. اور ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ ایک حدیث کا خلاصہ عرض کروں گا. ایک شخص نبی پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے باپ کی شکایت کی. کس کی شکایت کی؟ باپ کی شکایت کی. اور شکایت کیا تھی؟ حضور میرا بیٹا بغیر یا رسول اللہ میرا ابا جی بغیر پوچھے جیب سے پیسے نکال دیتے. حضور علیہ السلام نے باپ کو بلوا بھیجا. بوڑھا باپ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فرمایا میرا بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ باپ بغیر اجازت کے جیب سے پیسے نکال لیتا ہے. ایک خلاصہ تو یہ ہے باپ لے کر نا جو اس کے غریب تھے فیملی ممبرز، باپ لے کے ان میں کاٹ دیتا. ہوتا ہے بعض بیٹے سروائیو کر جاتے ہیں مالی طور پہ، بعض بیٹے بیٹیاں بہن بھائی غریب رہ جاتے ہیں. تو اللہ پاک کی رحمت ہے جب امیر بیٹا باپ کو کچھ دیتا ہے تو باپ اپنے پاس تھوڑی رکھتا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے. تو اب آنے والے نے شکایت کی. باپ نے کہا حضور اسے پوچھے تو صحیح کرتا کیا. اتنے میں جبرائیل آ رہے ہیں. بڑی دل کے کان کھول کر سننے والی بات ہے. جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آقا اے جڑا بڑھا ایندا ابا ہے نا یہ جی ویلے آندا پیا نا دل وچ کچھ شعر پڑھتا پیا عربی کے اشعار پڑھ رہا تھا حضور یہ کوئی پوچھو وہ شعر کیا ہے اب وہ جو اشعار اس نے پڑھے نا والد نے عربی میں اس کا لب لباب میں عرض کروں گا من وان لفظ ٹو لفظ میں عرض نہیں کروں گا جو خلاصہ مفہوم ہے تو میرے آقا نے سے جبرائیل کہا کہ یا رسول اللہ سے پوچھے یہ کیا پڑھ رہا سرکار نے اس باپ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ بیٹے کے سن کر جب تم آ رہے تھے تو کچھ اشعار تم نے پڑھے وہ اشعار کیا تھے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا خلاصہ کیا تھا باپ کا دل رو رہا تھا اور روتے دل کے ساتھ شکستہ دل کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باپ یہ کہہ آ رہا تھا کہ او میرے بیٹے تو پیدا ہوا تو نافرمان تھا اللہ نے مجھے طاقت دی میں نے تیری کفالت کی تجھے چلنا نہیں آتا تھا میں نے تجھے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا بیٹا تو بیمار ہو جاتا میں بے چین ہو جاتا تیری بیماری مجھ سے دیکھی نہ جاتی میں ساری رات تیرے لیے تڑپتا جاگتا رہتا اے میرے بیٹے انگلی پکڑ کر تجھے کھلانا چلانا سکھایا تجھے پالا پوسا تیرے لیے دن رات ایک کیے آج جب میں پورا ہو گیا کمزور ہو گیا اللہ نے تجھے جوانی دی طاقت دی اور جب آج تو کچھ کا محبت لاتا ہے اور میں کچھ نکال لیتا ہوں تو میری شکایت سرکار کی بات میں کرتا ہے جب باپ نے یہ شکایت کی ارشاد سنائے تو نبی پاک کھڑے ہو اس مضمون کی حدیث تو لاکھوں ہے شاید ہی آپ کو کہیں سننے کو پڑھنے کو ملے یہاں جو اب مضمون آ رہا ہے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی پاک کھڑے ہوئے اور وہ شخص جو باپ کی شکایت لے کر آیا تھا اس نے گریبان سے آگے بڑھا اور فرمایا خبردار تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے اور نوجوانوں ہمیشہ یاد رکھنا یہ بھی عجیب ہی نااہل اولاد پیدا ہو گئی ایسی نااہل اولاد ہزاروں واقعات آپ سنتے ہوں گے ہم نے بہت سے سن لیے نابلد نااہل بیوقوف قسم کا بیٹا باپ کو زندگی میں کہہ رہا میرا حصہ تو میں گھر سے جا میرا حصہ تیرا حصہ کس چیز کا کس چیز کا حصہ ہے باپ پابند نہیں ہے دینے کا باپ مرے گا تو وراثت آئے گی اور یہ ضروری ہے کہ پہلے باپ مرے گا کئی دفعہ باپ کو جوان بیٹے کے لاشے کو کرنا دینا پڑتا اللہ جنت نصیب کرے ہمارے جانس بھائی کو ٹھیک ہے نا جی اللہ ان کے درجے بلند فرمائے بھائیوں میں بڑے تو نہیں تھے لیکن ایسا ہوا کہ بھائیوں کو کاندھا دینا پڑ گیا تو آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب نہیں ہے تو یہ کہنا میرا حصہ تو نابلد نااہل بیٹے اللہ پاک عافیت عطا فرمائے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں اور فرمایا کہ ماں جنت کہاں ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے باپ کیا ہے جنت کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ اور عاشقان رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑی پیاری فرمایا ایک نظر جس نے محبت سے ماں باپ کا دیدار کیا ایک نظر زیارت پر اللہ دیکھنے والے کو ایک حج کا ثواب عرض کی حضور کوئی دن میں 100 بار محبت سے ماں باپ کو دیکھ لے فرمایا اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کی عطا سے یہ جانتے ہیں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے اور حضور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کچھ بدنصیب ایسے بھی امت میں آئیں گے کہ جو ماں باپ کو بھی گالیاں دیں گے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہمیں بتا دیا کہ جو بدنصیب ماں باپ کو گالی دے اللہ اس پر جہنم کی آگ اتنی اللہ اسے جہنم کی آگ میں اتنی ڈالے گا اتنی آگ اس پہ برسائے گا جتنا اللہ نے آسمان سے بارش کا پانی برسایا اور ماں باپ جنت میں دو سکتے ہیں ماں کے قدم چومے تو وہ جنت کے دروازے کی چوکھٹ کو چوم گیا تو لہٰذا جب اعتکاف سے جانا ہے تو آپ بتا نیت کریں ماں کس کس کی زندہ ہے ماں ماشاءاللہ اکثر کی زندہ ہے اونچا ہاتھ کھڑا کرے شفاعت کی اور والد صاحب کس کس کے زندہ ہے جن کے دونوں زندہ ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ اعتکاف سے جا کے پہلے والدہ کی قدم چھو آواز ماٹی ہوگی انشاءاللہ ہاں کھری خالص نیت کرنی ہے ورنہ میرے پاس وہ سب تک ٹائم ہے گھنٹہ اور لے جاؤں جاتے ہی والدہ کے قدم چوم لیں اچھا پھر ایک دفعہ چوم کے نا 364 دن ناغہ کرنا اگلے سال پھر اعتکاف کرنا پھر جاؤں گا پھر نیت کراؤں گا ایک دفعہ سال میں چومیں گے روز چومیں صبح شام چومیں اماں سو رہی آپ چومیں اماں کے قدم چوم لیں اور بایزید
جی جی آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کے ماں باپ چلے گئے اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے، جن کے زندہ ہیں وہ بھی سنیں بھائی، جن کے چلے گئے وہ بھی سنیں، کہ سب سے پہلے تو نماز پنجگانہ ویسے تو فرض ہے ہی ہے، لیکن اگر ماں باپ سے محبت کرتے ہو تو نماز پنجگانہ اپنے اوپر لازم 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 کر لو، فرض تو ہے ہی ہے۔ لازم کس سینس میں کہہ رہا ہوں؟ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، آپ کی مہربانی آپ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں گے، فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچ نمازیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے، ہر نماز کے آخر میں آپ کہیں گے ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، والی والدیہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اور 5 ٹائم جب آپ ماں باپ کی دعا مانگو گے، اگر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تھی تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہارے ماں باپ کی روح کو تم سے راضی کر دے گا۔ ایک بات نمبر 2، نماز پنجگانہ نمبر 2، والدین کے لیے بخشش کی دعا کثرت سے مانگے۔ نمبر 3، حدیث پاک میں جب تو نماز پڑھ تو ان کے لیے بھی پڑھا کر، جب تو روزہ رکھ تو ان کے لیے بھی رکھا کر۔ اس کی ویسے تو 2 صورت ہے، جو بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ نیت کر لیں افطاری کے ٹائم، اے اللہ آج کا روزہ قبول فرما اور اس کا ثواب میری والدہ والد کو پہنچا۔ اچھا، جب ثواب بندہ ایصال کرتا ہے تو کمی بھی نہیں رہتی اور بندے کے کھاتے میں بھی ثواب ہوتا ہے، اتنا ہی ثواب سامنے والے کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 2، عاشقان رسول کبھی کبھی تہجد پڑھیں تو تہجد کے جو 2 نفل پڑھیں تو یہ ایک خاص نیت اس نیت سے بھی پڑھیں، 2 الگ سے پڑھیں۔ 8 پڑھتے ہیں تہجد کے، چلو 8 وہ پڑھیں، 6 پڑھیے، 2 نفل نماز تہجد، دل میں نیت ہونا، اللہ دلوں کے خیال جانتا ہے، یہ خاص اس کا ثواب کس کے لیے؟ میری والدہ میرے والد کے لیے۔ نمبر 4، جتنا ہو سکے والدین کی قبر کی زیارت کیا کریں۔ یاد رکھیے گا یہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اہل قبور کو پتہ چلتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اچھا، نیک لوگوں کی روح ہے عرش کے نیچے مقام علیین مقربین، اب روح تو اوپر چلی گئی، جسم ہے، جسم کہاں ہے؟ قبر میں۔ اب ہم پہنچے، روح تو نکال لی گئی، جسم قبر میں، اب ہم جب پہنچے تو مرے ہوئے کو کیا سلام کریں؟ تو اس کی علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ روح اور جسم کی کبھی کنیکٹیوٹی ختم، روح اور جسم کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی مجھے سمجھانے کے لیے علماء نے کہا اگرچہ روح اللہ بخشے، آپ کی میری ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، بخشا ہوا نا اللہ کی رحمت والے مقام قرب میں سے روح ہے، روح تو دور ہے، جسم قبر میں ہے، لیکن جسم اور روح کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے یہاں بٹن ہو، بلب لگا ہو سامنے دیوار پہ، ادھر بٹن آن ہوگا ادھر بلب روشن ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی انسان والدین کی مرحومین کی قبروں پر جائے تو روح اور جسم کی کنیکٹیوٹی ایسے ہو جاتی ہے جیسے بٹن جمانے سے بلب روشن ہو جاتا ہے، تو بندے کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کون آیا ہے۔ تو جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن فوت شدہ والدین کی قبر پر جائے اور سورہ یاسین شریف ماں باپ کی قبر پر پڑھے، فرمایا اس سورہ یاسین پڑھنے والے کے پچھلے گناہ اللہ بخش دیتا ہے، اور ایک یاسین پڑھنے پر 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک یاسین پڑھنے پر کتنا ثواب ہے؟ 10۔ آخر میں آپ پوری توجہ کیجیے گا، آخر میں عرض کروں گا فوت شدہ والدین کے 12 حقوق امام احمد رضا نے لکھے۔ کتنے حقوق؟ 12 حقوق۔ ان میں ایک حق یہ ہے، امام احمد رضا خان لکھتے ہیں باپ یا ماں پر نماز کوئی رہ گئی، وینٹیلیٹر پر بندہ چلا گیا یا سوری اتنا وہ ہو گیا معاملہ، جب تک ذرا عاقل بالغ رہے گا تو نماز کے احکام رہے گے، تو بندہ ایسی پوزیشن میں چلا گیا کچھ نمازیں رہ گئی پڑھ نہ سکا کسی بھی وجہ سے، تو جو نمازیں باقی رہ گئی نمازوں کا فدیہ ادا کر کے والدین کے سر سے فرض کا بوجھ اتارے۔ زکوٰۃ تھی تو ان کی جگہ زکوٰۃ دے، حج فرض تھا والدہ یا والد نے حج نہیں کیا ان کی جگہ حج بدل کرے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو فوت شدہ ماں باپ کی طرف سے حج بدل کرے گا، اس حج کرنے والے کو جس نے ماں باپ کی طرف سے حج کیا اللہ مزید 10 حج کا ثواب عطا کرے۔ اچھا، باپ پر قرض تھا تو قرض باپ کا ادا کرے، اور میرے بھائیوں اپنا اپنا قرض خود ادا کر لو۔ ساری اولاد اعلان کرتی ہے، جناب قاری صاحب اعلان کر دیجیے گا ہمارے ابا جی نے کسی کا کچھ دینا ہو تو حاضر ہیں۔ اعلان سارے ہی کراتے ہیں، دیتا کوئی نہیں، اعلان سارے ہی کراتے ہیں، دیتا
کوئی ہے. اور قرض وہ وبال ہے کہ صحیح حدیث ہے، سیاست میں حدیث ہے، شہید جس نے اللہ کی راہ میں جان دی اللہ شہید کے سارے گناہ بخش دے گا. شہید نے قرض دینا ہے تو قرضہ معاف. اچھا قرض 100 روپے بھی کسی سے لیا ہو نا تو 100 بھی قرض ہے، لاکھ لیا تو لاکھ بھی قرض ہے، کروڑ لیا ہو تو کروڑ بھی قرض ہے. بعض اوقات کسی سے 2-3 ہزار لی ہو نا دوستی یاری میں، یار ذرا 5,000 دینا پھر جیس کیش کر دوں گا، یار ذرا 3,000 دینا، یار ایسے کرنا. کسی نے شرم سے مانگے نہیں، 3,000 روپے ہم نے بھی وہ آتے نا ڈاڑ باٹ کے ایسے. تو اور کسی نے کہہ دیا نا یار وہ اس دن گئے تھے نا آپ نے جیس کیش کی 3,000، موڈ آف ہو جائے گا. یہ ان کا آتے تھے 3,000 کے بھی آتا ہے. تو قرض ہوتا ہے، لاکھ ہو یا کم ہو، لاکھ ہو یا کم ہو، یہ زیادہ جیب میں رکھیے گا. تو والدین جن کے فوت ہو چکے، نمبر 1 نمازی پر نگاہ نہ پڑے، نمبر 2 ان کی روح کو اشارے ثواب کریں. جہاں تک امام احمد رضا خان نے لکھا کہ دنیا میں کوتاہیاں ہو گئی، اگر والدین کا اللہ کے نزدیک نافرمان تھا، اسی حالت میں والدین چلے گا، یہ ماں باپ کا نافرمان تھا. لیکن اگر صوم و صلات کا پابند ہے، کثرت سے ان کے لیے بخشش مانگے گا، کثرت سے انہیں ثواب پہنچائے گا. امام احمد رضا لکھتے ہیں اللہ کے نزدیک والدین کا خدمت گزار لکھا جائے گا. تو یہ اس کے لیے. تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. نیت کریں ماں کے قدم چومیں، والد صاحب کے کیا چومنے ہیں؟ ہاتھ چومنے ہیں. اور جن کے فوت ہو گئے ان کی قبروں پر جایا کریں. بتقاضۂ بشریت، میں بشر ہوں، انسان ہے، سبقت الاسانی ہو جاتی ہے، بعض بات نہ کہا ہاں کا نہ نکل جاتا ہے. کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی ہو اللہ اس سے درگزر فرمائے، اور جو سیکھا سکھایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی نیت کس چیز کی تھی؟ کتنے ہزار دروش؟ 1,000. کب پڑھنا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ رہے. درود جب بھی پڑھنا کون سا پڑھنا ہے؟ درود بھی ہو. درود پڑھنا نماز میں سنت، سلام بھیجنا واجب. ٹھیک ہے جی. تو میرے پیارے بھائیوں، جب حضور کا نام آئے تو درود پاک شارٹ لکھنا چاہیے یا پورا؟ صرف سواد یا سواد لام عین نہیں لکھیں گے، یہ لکھنا حرام. تو عاشقان رسول اور بہت ساری باتیں یہاں پر بھی. دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کا اعتکاف قبول فرمائے اور توبہ کر کے اٹھائے. ابھی بھی کریں جب اعتکاف سے جائیں، توبہ کر کے اٹھے. اچھا توبہ کے بعد شیطان تو تھا بند، بس اب کلوز کرتے ہیں. شیطان تو بند تھا،